یہ بتاؤ ایک بکری ہے حلال ہے، اگر وہ بکری کتیا کا دودھ پی لے دھوکے سے یا جان بوجھ کر، تو کیا اس کتیا کا دودھ پینے کی وجہ سے بکری کا گوشت حرام ہو جائے گا؟ وہ بکری حلال ہی رہے گی، وہ مچھلی حلال ہی رہے گی، اس لیے کہ اس کی حلت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عمرانہ شوہر کے لیے حلال تھی، وہ حلال ہی رہے گی، اس کے لیے حرام تھی، اس حرام نے اس کو استعمال کیا ہے جبرن یا کسی بھی طریقے سے، لیکن اس کی استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہی رہے گی، وہ حرام نہیں ہو جائے گی، جیسے مچھلی حلال رہے گی، جیسے بکری حلال رہے گی۔ یہ مسئلہ بالکل کھلا ہوا ہے، لا یحرم الحلال الحرام، کسی حلال چیز کو حرام چیز حرام نہیں کرتی ہے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، آپ پڑھ کے دیکھیے۔ لیکن میرے بھائیوں پڑھتے ہیں جو بخاری کو بلا عشق رسول، بخار انہیں آتا بخاری نہیں آتی، کریں کیا؟ آؤ بات آگے نکل جائے گی، چونکہ عظمت قرآن موضوع ہے۔ ذرا دیکھیے قرآن کی عظمت پر، قرآن نے حیثیتیں بدلی، اور ایسا ثواب کسی اور کتاب کے پڑھنے پر نہیں ہے جو قرآن کے پڑھنے پر ہے۔ اگر آپ ماہر ہیں پڑھنے میں تو آپ کا انجام کچھ اور ہے، اور اگر کوشش کر رہے ہیں اور اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تب بھی گناہ نہیں ہے۔ کسی اور کتاب کو پڑھو، اوم بھو بھور بھو، اس میں لکھا مہا پاپ ہے، ارے اس میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ہریجن چھو لے وید کو تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اور یہ قرآن کی عظمت دیکھو، الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام بررہ، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھنے میں ماہر ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، پڑھنے میں ماہر ہے، لے سے پڑھتا ہے، قرأت سے پڑھتا ہے، مخرج سے پڑھتا ہے، ترتیل سے پڑھتا ہے، تجوید سے پڑھتا ہے، مع السفرۃ الکرام بررہ، تو وہ قیامت کے دن معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ مع السفرۃ الکرام بررہ، وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتع فیہ وعلیہ شاق لہ اجران، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم اس کو ایسی لائیں۔ اور جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے لیکن وہ اٹک اٹک کر پڑھتا، ویتتع فیہ، اٹک اٹک کے پڑھ رہا، ذالک الکتاب لا ریب، جو اس طریقے سے اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، وہو علیہ شاق، اور یہ اس کے اوپر مشکل ہو رہا پڑھنا، لہو اجران، تو اس آدمی کو قرآن کے پڑھنے کا دگنا ثواب دیا جائے گا، ایک محنت کرنے کا اور ایک پڑھنے کا۔ ایسی عظمت والی کتاب تمہیں کہاں ملے گی؟ لہو اجران، ایک تو محنت کر رہا، محنت کا ثواب الگ سے ملے گا، دوسرا پڑھ رہا ہے، پڑھنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور سنیے وہ پڑھ رہا ذالک، تو یہ 3 بار پڑھا تو اس کو 10 نیکی ملے گی، ہر لفظ پر 1 نیکی نہیں ملے گی۔ ذالک، چوتھی بار صحیح ہو رہا ہے تو اس کو 40 نیکی ملے گی، کیونکہ اس لیے کہ اس نے کوشش کی ہے، اس نے محنت کی ہے، محنت کا بھی ثواب مل رہا ہے اور پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ ایسی کتاب میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو کہاں نصیب ہوگی؟ آئیے ذرا قرآن کی عظمت پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی وہ حدیث بھی سنیے جس کو امام ترمذی نقل کرتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواہ ترمذی فی کتاب التفسیر۔ اس حدیث کو امام ترمذی کتاب التفسیر کے اندر لائیں، ذرا دیکھیے گا ثواب کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے قرآن اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف پڑھ لیا، اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف پڑھا، فَلَهُ حَسَنَةٌ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور وہ نیکی کتنی بڑی ہے؟ وہ نیکی درجے کے اعتبار سے کیسی ہے؟ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وہ 10 گنا زیادہ ہے، یعنی ایک نیکی ملے گی جس کا ثواب 10 کے برابر ملے گا، یعنی وہ ایک نیکی نہیں ہوگی، وہ 10 نیکی ہوگی۔ فَلَهُ حَسَنَةٌ، اس کے لیے خوبی ایک اچھائی ایک نیکی ہے، اور وہ 10 گنا زیادہ ہے، یعنی ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام حرف، لام دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک اور تیسرا حرف ہے، یعنی جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکی ملے گی، الف کی 10، لام کی 10، میم کی 10۔ میرے بھائیو اتنا ثواب آپ مجھے بتاؤ کہ کون سی کتاب بتا رہی ہے؟ کیوں؟
کتاب حیثیت بدل رہی ہے، کتاب نقطے بتا رہی ہے. قرآن مکہ میں نازل ہوا ام القرآن، قرآن مہینہ رمضان میں نازل ہوا سید الشہور لیلۃ القدر میں ہوا تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر. اور سنیے یہ قرآن اللہ نے جبرائیل کو دیا تو سید الملائکہ فرشتوں کے سردار اور محمد رسول اللہ پر اتارا تو رحمت للعالمین اور سید الانبیاء سارے انبیاء کے سردار. اور سنیے یہ قرآن اللہ نے جس امت پر نازل کیا وہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر ہو. خیر کس کو کہتے ہیں؟ اس میں تفضیل خیر، سب سے بہتر. دیکھیے اس میں تفضیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی نہ ہو یا اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی نہ ہو. جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر اس میں تفضیل ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر اس میں تفضیل ہے، سب سے بڑا. کبیر مانی بڑا، کبورا یکبرو کبرن، اس سے فاعل آتا ہے کبیر. کبیر کے معنی ہوتے ہیں جو سب سے بڑا ہو. اکبر کے معنی، اکبر اس میں تفضیل ہے، اکبر کے معنی ہوتے ہیں جو سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یعنی اس سے بڑا کوئی چیز کوئی ہے ہی نہیں. خیر بھی اس میں تفضیل ہے، سب سے بہتر یعنی اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فجر کی اذان ہو رہی ہے، تم سو رہے ہو، یا اللہ یہ نیند ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، چلو یار کون جائے نماز پڑھنے. ابھی آپ کی آنکھ کھلی اذان سن کر پھر سو گئے، ارے یار نیند تو اتنی اچھی چیز، اتنی اچھی نعمت، یہ پوری ہو جائے. ابھی تم نیند کو اچھا سمجھ ہی رہے تھے کہ مؤذن کی آواز تمہارے کانوں میں گئی، الصلاۃ خیر من النوم. اے نیند کو اچھا سمجھنے والے، خیر من النوم، یہ نماز نیند سے بھی زیادہ بہتر ہے. خیر کا معنی اس سے بہتر کوئی چیز نہ ہو، یعنی اس وقت نماز سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے. کنتم خیر امت، یا خیر کا لفظ آ رہا ہے. اے مسلمانوں تم سب سے بہتر امت ہو، یعنی امتوں میں تم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. لیکن آج سب سے زیادہ ذلیل بھی آج ہم ہیں. یوشک الامم ان تدعى علیکم کما تدعى الاکلۃ الی قصتها. اے لوگوں ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ بھوکے لوگ جس طریقے سے دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں ایک دن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا اس وقت تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں، بلکہ اس وقت تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن بیماری پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی پیدا ہو جائے گی. دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، دنیا کی محبت. آج مسلمان دنیا کی محبت میں بیچارہ پاگل ہو گیا. دنیا کی محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا، ایک مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ ذرا اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھ رہی ہیں. اللہ کے نبی دونوں ہاتھوں سے لپ بھر بھر کے مال غنیمت بانٹتے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس مال غنیمت کو بانٹتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو آج یہ مال کی تقسیم ہونے کا اعلان ہوا، میں نے دیکھا فجر کی نماز میں تلاتل تم بھر گئے ہو، تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے. آج اس مال کو لینے کے لیے تم تل رکھنے کی جگہ مسجد کے اندر نہیں ہوئی. مجھے اپنے بعد شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنے بعد بدعتوں کے رائج ہو جانے کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنے انتقال کے بعد سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم دنیا کی محبت میں ملوث ہو کر دین کو برباد نہ کر بیٹھو. مجھے دنیا کا ڈر لگ رہا کہیں مال کی محبت اور مال کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، کہیں دین مال کی محبت سے برباد نہ ہو جائے. حضرت عائشہ سوچ رہی ہیں کہ آج 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اللہ کے نبی مال تقسیم کر رہے ہیں، آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، اللہ کے نبی بھی تھوڑا سا مال لے کر آئیں گے، آج 15-20 دن کے بعد میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو مال تقسیم کر کے واپس آئے تو میں نے دیکھا جس طریقے سے گئے تھے دونوں ہاتھ خالی تھے، اسی طریقے سے واپس آتے ہیں کہ دونوں ہاتھ خالی ہیں. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اے میرے سرتاج یہ کیا ہوا؟ کہا میں اپنے اور اپنے گھر آنے والوں کی بھوک برداشت کر سکتا ہوں، محمد غریبوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. یہ ٹیررسٹ دکھائی دیتا ہے، آج آتنکوادی دکھائی دیتا ہے یہ رسول، جو دوسروں کو
लब भर भर के दे और अपने घर में आए तो खाली हाथ लौट के आए, और 15 दिन चूल्हा नहीं जला, 16वें दिन भी चूल्हा नहीं जला हो। ये आज इनको टेररिस्ट और आतंकवादी दिखाई देता है। मेरे भाइयों, इस कुरान के दामन को पकड़ो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये कुरान की वजह से उम्मत मोहम्मदिया भी सबसे बेहतरीन उम्मत बन गई, क्योंकि अल्लाह ने इसको कुरान जैसी किताब दी। और हदीस उठाओ, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, वान उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ऐ लोगो तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं। खैरुकुम, देखिए यहाँ पर भी खैर आ रहा है, और खैर का माना वही है, तुम में से सबसे बेहतर वो है, यानी मुसलमान सबसे बेहतर, और मुसलमानों में भी सबसे बेहतर वो है कौन, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान को पढ़ता है और कुरान को पढ़ाता है, जो कुरान सीखता है और कुरान को सिखाता है, जो किताब पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले को सबसे अफजल बना रही हो, उस किताब का क्या कहना। अच्छा, कुरान खुद, मैंने कहा था एक बारीक नुक्ता बताऊंगा, जरा वो भी सुन लीजिए। कुरान रमजान में उतरा, हैसियतें बदली, और अल्लाह ने क्या कहा, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान हुदल लिन्नास, सारी कायनात की इंसानियत के लिए हिदायत है। देखिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा हुदल लिल मुस्लिमीन, ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए हिदायत है, ये नहीं कहा। कुरान ने क्या कहा, हुदल लिन्नास। और अगर मैं अपने अहले हदीस आलिमों को नहीं कह रहा हूं, यहां सारे हाफिज हर मसलक के होंगे, अल्लाह ताला और मजीद हाफिज कुरान पैदा फरमाए। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिएगा कुरान की इस आयत पर। यह कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, ये कुरान सारी कायनात के लोगों की, यानी सारी इंसानियत की हिदायत है। बस इतनी सी बात बताकर मैं अपनी बात कुरान के मौजू से दूसरी तरफ चलूंगा, फिर मैं मौजू कुरान ही रहेगा, लेकिन अपनी बात को इस नुक्ते से हटा दूंगा। जो कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत हो, हिंदुओं के लिए हिदायत, ईसाइयों के लिए हिदायत, जैनियों के लिए हिदायत, सिखों के लिए हिदायत, क्रिश्चियनों के लिए हिदायत, जो कुरान अमरीकियों के लिए और इंग्लैंड वालों के लिए हिदायत, जो कुरान दुनिया के चप्पे चप्पे में रहने वालों के और नेपालियों के और विदेशियों के लिए हिदायत, जो कुरान सारी इंसानियत के लिए और सारे मज़ाहिब के लिए हिदायत हो, क्या वो कुरान मुसलमानों के 72 फिरकों के लिए हिदायत नहीं हो सकती है? क्या वो कुरान सिर्फ मुसलमानों के अंदर हिदायत पैदा नहीं कर सकती है? मेरे भाइयों, जो कुरान सारी कायनात की इंसानियत की हिदायत का दावा कर रही हो, उस कुरान से रिश्ता जोड़ो, इंशाअल्लाह हम सबको एक ही प्लेटफार्म पर लाने के लिए वही एक किताब काफी है हमारे लिए, कुरान। आओ, हुदल लिन्नास, कितना बेहतरीन नुक्ता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हुदल लिन्नास, ये कुरान सारी कायनात की इंसानियत के लिए हिदायत है, और जो सारी कायनात की इंसानियत के लिए हिदायत हो, वो फिर मुसलमानों के लिए हिदायत ना हो, जो यहूदियों के लिए हिदायत हो वो मुसलमानों के लिए हिदायत ना हो। मेरे भाइयों, जो ईसाइयों के लिए हिदायत हो, जिसने ईसाइयों को बताया हो तुम्हारी माँ मरियम पाक दामन है ईसा की माँ, जिसने ईसाइयों को हिदायत दी हो, वो आज मुसलमानों के दरमियान भड़क रही हो वो किताब, मुसलमानों के हाथ में खिलौना बन गई हो। आपको मालूम है, आप बैठे रहिए, यहाँ हैदराबाद में एक शैतान ऐसा पैदा हुआ था जिसने इसी कुरान को, जानते हो इस्तेमाल कैसे किया? इस मोजे के अंदर कुरान लाया, इतना बड़ा कुरान, पर पैर के यहाँ तलवे में रखा यहाँ, और उसको पहनकर वो 40 दिन तक लैट्रीन में गया है। 40 दिन तक, देखिए उस शैतान का इंटरव्यू, 40 दिन तक शैतान इसके पास 40 दिन के बाद आया, बोलो क्या चाहते हो? कहा बस यही काम तो तुम भी करो और करवाओ, लिख लिख कर दो। पेशाब से कुरान किया। अब कुरान इसीलिए रह गया साहब, चल तू सच्चा के मैं सच्चा, चल उठा ले मस्जिद में कुरान, तू उठा ले मैं उठा लेता हूं। अब कुरान इसलिए रह गया है, अब कुरान बस इसलिए रह गया है, चरसिया गांजा इस्तेमाल करते रहो, गुरु घंटाल की तरह लटकाए रहो। एक से पूछा, मैंने कहा यार ये ताबीज है, कुरान क्या है, तुम लैट्रिन में ले जाते? बोला कपड़े के अंदर है। हमने कहा अंदर है तो? बोला इसका असर बाहर थोड़ी होगा, लैट्रिन में ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। हमने कहा जब कुरान कपड़े के अंदर है और इसका असर बाहर नहीं होगा तो तेरे जिस्म पर कैसे हो जाएगा? बोला तुम वहाबी हो क्या? मैंने कहा क्यों? कहा ऐसी बातें तो 24 नंबर ही करते हैं। ये देखो ये हालत है। अहमदाबाद गया,
وہاں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تک چوڑی پہنے بیٹھے رہتے ہیں. مزار کا نام ہے سیدی موسیٰ سہاگ. آپ جائیے گا احمد آباد میں, اس مزار کی زیارت ضرور کیجیے گا. وہ بیچارے چوڑیاں پہنے رہتے تھے, یہ بھی چوڑیاں پہنے ہوئے تھے, یہاں تک چوڑیاں. میں نے ٹوپی اتاری, اپنے دوست سے کہا, بولے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ذرا اس کا آج انٹرویو لیتا ہوں. بولے یہاں انٹرویو لینے والے خود پھنس جاتے ہیں. میں نے کہا چپ رہو یار, میں ان میں سے نہیں ہوں. میں نے کہا بابا, بولے کیا بات. میں نے کہا بابا میرا ایک لڑکا پیدا ہوا, اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں, حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی. بولا کیا؟ اچھا بیٹھو, 51 روپے پہلے رکھو. میں نے کہا نام پسند آئے گا تو دوں گا. بولے میرے پاس ناپسند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو میں بھی آپ کو دے دوں گا 51 روپے. تو کہنے لگا یہ بتاؤ کہ گرم نام بتاؤں یا ٹھنڈا. میں بھی چکر میں پڑ گیا یار, انٹرویو لینے آیا تھا, یہ تو میرا انٹرویو لے رہا ہے. کہنے لگا گرم نام بتاؤں یا ٹھنڈا. میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ بولا نون سے بتاؤں گا تو لڑکا ٹھنڈے مزاج کا ہوگا, اور میم سے نام بتاؤں گا تو لڑکا گرم مزاج کا ہوگا. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا جیسے میم سے مزمل, میم سے محسن, اگر یہ سب نام بتاؤں گا تو لڑکا گرم مزاج کا ہوگا, بہت جلدی غصہ آئے گا اس کو بات بات پر. اور نون سے بتاؤں گا جیسے ندیم, نسیم, تو اس کو غصہ نہیں آئے گا, وہ ٹھنڈے مزاج کا ہوگا. میں نے کہا ایک بات بتاؤں, میرے نبی کا نام تھا محمد, وہ میم سے شروع ہوا, وہ تو گرم مزاج کے تو نہیں تھے. بولا تم بھی 24 نمبر ہی لگ رہے, بھاگ یہاں سے, چلو. ایسے ہی بولا تم 24 نمبر ہی, وہاں بھی چلو. میں نے کیوں؟ بولا ایسی بات ہے تو وہی کرتے. یعنی سوال کرنا غضب ہے, سوال نہ کرو, سوال کر لیا تو وہاں بھی بس یہ جو بتائیں اس کو مان لو. سمم بکم عمیٌ, اندھے لنگڑے لولے بہرے ہو کے مان کے چلے. ہاں صاحب نے جو کچھ کہا, چاند ہو گیا, خود 70 سال کا رکھا, دیکھ نہیں پا رہا, چاند ہو گیا, بنا لو. یہ ہو گئی چاند, 70 سال کا دیکھ نہیں پا رہا, ہاں چاند کلید ہوگی, بس مان لو اس کی بات. میرے بھائیوں, قرآن بار بار توفیق حکم دے رہا, لعلکم تتفکرون, ہے کاش تم غور کرتے, تدبرون, تم قرآن میں تدبر کرو. قرآن بار بار کہہ رہا تم فکر کرو, اس کے اندر سوچو سمجھو, قرآن کے اندر غور کرنے کا حکم دے رہا ہے. اور صحابہ تحقیق کرتے تھے. دیکھیے حدیث پڑھ دوں, کل پڑھوں گا انشاءاللہ, آج چھوڑ دیتا ہوں عظمت قرآن پہ. قرآن سفارشی بن کر آئے گا, قرآن سفارشی ہوگا قیامت کے دن. یہ قرآن جو پڑھے گا اس کی سفارش ہوگی, جو نہیں پڑھے گا وہ نہیں. آپ نے فرمایا اے لوگو تم قرآن پڑھا کرو, اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. اے لوگو تم قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو, اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا. اے اللہ, اس آدمی کو میں نے رات میں قرآن پڑھایا تھا, رات میں سونے سے روک دیا تھا, یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا, یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. اے اللہ آج اس کو جہنم میں نہیں بھیج. اے اللہ آج میں گواہی دیتا ہوں, اس نے رات بھر مجھے جاگ کے پڑھا, تو اس کو بخشش فرما دے, تو اس کی مغفرت فرما دے. شفیعا لاصحابہ, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ مسلم کے الفاظ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا قیامت کے دن. ایک زبردست واقعہ سناؤں آپ. یہ واقعہ امام مسلم اپنی مسلم کے اندر لاتے ہیں, اور فتح الباری میں امام حضرت حافظ احمد ابن حجر اسقلانی نے بخاری کی شرح میں نقل کیا ہے. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, نہ سنا ہو تو سن لیجئے. دیکھیے قرآن کی عظمت نے ایک غلام کو کس حیثیت سے درجے میں بلند کر دیا ہے. حضرت عبد النافع ابن عبد الحارث الخزائی, یہ نام ہے, نافع ابن عبد الحارث الخزائی. حضرت عمر فاروق نے ان کو مکہ کا گورنر بنا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکے کا گورنر بنایا, اور یہ مکے کی گورنری نبھاتے رہے. ایک دن ان کو جانا ہوا مکے سے باہر مقام اصفہان میں. ذرا سنیے گا واقعہ. مقام اصفہان میں جب جانا ہوا تو ہوتا نہیں ہے جیسے آج ہمارے پردھان منتری منموہن سنگھ کہیں جائیں تو اپ پردھان منتری کو جگہ دے دیتے ہیں کہ تم سنبھالو, تو ایسے ہی نائب اس دور میں بھی ہوتا تھا کہ تم چلے جاؤ تو تمہارے بعد کون رہے گا. تو یہ اس امیر کی اتھارٹی اور پاور ہوتا تھا, وہ جس کو چاہے اپنا نائب بنا کر جائے. لیکن نائب کے کچھ اصول تھے, پڑھا لکھا ہونا چاہیے, ایسا نہیں, جو شرائط ہونا چاہیے وہ اس کے اندر پائے جانا چاہیے. تو ایک دن نافع ابن عبد الحارث الخزائی مکے کے گورنر تھے, اور یہ مقام اصفہان پہنچ گئے.
حضرت عمر وہاں پہنچے ہوئے تھے پہلے سے، وہ پورے چیف منسٹر تھے، وہ پورے دورے کا علاقہ ایریا کا دیکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب نافع ابن عبد الحارث الخزائی کو جب آسمان میں دیکھا تو ان کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ پہنچے، کہا تم مکے کے گورنر ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا مکے کا گورنر تم ہو اور تم یہاں ہو، تم کس کو وہاں سونپ کے آئے ہو یہ باغ ڈور؟ نائب کس کو بنایا؟ حضرت نافع جواب دیتے ہیں، اے امیر المومنین، میں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو، جس غلام کو میں نے آزاد کیا تھا، میں نے اسی غلام کو، ابن ابزی کو، میں نے مکے کا گورنر بنا دیا۔ اتنا سننا تھا، امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور ڈانٹنا شروع کر دیا، تم نے ایک معمولی آدمی کو تم مکے کا گورنر بنا دیا، تم نے ایک لاچار و بے بس آدمی کو مکے کا گورنر بنا دیا۔ وہ کل تک تمہاری نوکری، تمہاری غلامی کرتا تھا، وہ مکے کا بار کیسے سنبھالے گا؟ وہ مکے کا کام کیسے سنبھالے گا؟ آئے نافع جواب دو کہ تم نے اپنے ابزی کو، تم نے اپنے آزاد کردہ غلام کو تم نے مکے کا گورنر کیوں بنا دیا؟ نافع ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں بس کیجئے، اے امیر المومنین، ایک لفظ بھی اگر آپ نے زیادہ بولا تو میں ابھی گورنری کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا، مجھے نہیں چاہیے ایسی گورنری۔ آپ اس آدمی کو معمولی انسان کہہ رہے ہو، اے امیر المومنین، آپ کو نہیں معلوم کہ میں نے ابن ابزی کو، اپنے آزاد کردہ غلام کو میں نے مکے کا گورنر کیوں بنایا؟ حضرت عمر کہتے ہیں وجہ بتاؤ ورنہ گورنری کی ڈگری واپس کرو، پہلے ریزن بتاؤ، وجہ بتاؤ کیوں بنایا، ورنہ گورنری کی ڈگری واپس کرو۔ حضرت نافع نے گورنری کی ڈگری اٹھائی اور واپس کرتے ہوئے فرمایا، اے امیر المومنین، میں نے ابن ابزی کو، اپنے آزاد کردہ غلام کو مکے کا گورنر اس لیے بنایا کہ انہو عالم انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کا بہترین پڑھنے والا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اللہ کی کتاب کو، قرآن کو اس سے زیادہ خوش الحان کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، وہ عالم بالفرائض، اور فرائض کا وہ بہترین جانکار ہے۔ فرائض یعنی زمین اور جائیداد کا بٹوارا، دادا کو کتنا، پوتے کو کتنا، بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا، پوتی کو، یہ سارے حقوق کتنے، اس کا بہترین جانکار ہے فرائض کا۔ انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ اللہ کی کتاب قرآن کا بہترین قاری ہے اور وہ عالم بالفرائض، اور فرائض کا بہترین علم رکھنے والا ہے۔ حضرت عمر نے وہ ڈگری اٹھائی اور گورنری کی وہ ڈگری اب نافع ابن عبد الحارث کو دیتے ہوئے فرمایا، قال عمر ان نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بهذا القرآن بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ رواہ مسلم، امام مسلم اس حدیث کو لاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ، حضرت عمر فاروق نے اس کو پیش کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں نے تمہارے رسول سے سنا ہے، ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی فرما چکے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب، اللہ اسی قرآن کی وجہ سے، اسی کتاب کی وجہ سے، یرفع بهذا الکتاب اقواما ويضع بآخرین، کسی کو اٹھاتا ہے اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کسی قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور تم نے ابن ابزی کو جو حاکم بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، وہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے بنایا ہے، اس لیے میں تم سے گورنری کی ڈگری واپس نہیں لے سکتا۔ اس قرآن نے ایک غلام کو حاکم بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کی برکت ہے، جو قرآن پڑھے گا اللہ کی قسم اللہ اس کو عزت دے کے رہے گا۔ عزت وہ تو الگ بات ہے کہ مولوی صاحب قرآن و حدیث کے ماننے والے پھر اتنے کم کیوں ہیں، یہ سوال کوئی سوال نہیں ہے، کم کیوں ہیں؟ حقیقت اوریجنلٹی ہمیشہ کم رہی ہے۔ بتاؤ، آج بھی دیکھ لیجیے آپ، کسی بھی چیز میں ڈپلیکیٹ اوریجنل کیا چیز زیادہ ہوتی ہے؟ پیور چیز ہمیشہ کم ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اور قرآن تو کہہ چکا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہوا کرتے ہیں، ہر دور میں تھوڑے ہوتے ہیں، شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں،
زیادتی کسی چیز کی حق و باطل کی دلیل نہیں ہوتی ہے. معاف کیجیے گا, اگر مسلمانوں سے زیادہ پوری دنیا میں عیسائی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں. اوریجنلٹی, پیورٹی ہمیشہ کم ہوتی ہے. 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملا دو, پھر بھی آپ دیکھو کہ وہ دودھ ہی نظر آئے گا. جبکہ یہ الگ بات ہے آپ سمجھ لو گے کہ پانی ملا ہوا ہے, لیکن وہ دودھ ہی نظر آئے گا. دودھ آپ کہو گے اس کو, لیکن اس میں ڈپلیکیٹ پانی زیادہ ملا ہوا ہے, لیکن وہ دودھ نظر آئے گا. یعنی حق پھر بھی سامنے ہے, دودھ ہی آپ اس کو کہو گے, پانی نہیں کہو گے. حق آج تمہارے پاس بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آج ہم کو حق کہنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ وہ حق اس میں ملا ہوا ہے. آج ضعیف اور موضوع حدیثیں جو آج حدیثوں میں مل گئی ہیں, جبکہ موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو گڑھی ہوئی ہو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے کہ من اکل باذنجان, جس نے بیگن کھایا اس نے میری سنت کو زندہ کیا. اب یہ بتاؤ بیگن کھانا سنت ہے یا لوکی کھانا سنت ہے؟ لوکی سنت ہے یا بیگن؟ آپ بھی آسانی سے کہہ سکتے ہو لوکی, کدو جو اللہ کے رسول کو پسند تھا وہ. آپ بخاری کی حدیث ہے اور یہ موضوع حدیث ہے, یہ حدیث ہی نہیں ہے. لیکن آج حدیث اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ حدیث کی کتاب میں آ گئی ہے. بھائی 1 کلو دودھ میں 250 گرام پانی ملا دو, آپ اس کو کیا کہو گے؟ اب مجبور ہو اس کو پانی کہنے کے لیے, لیکن محدثین نے اب اصول کی کسوٹی پر رکھ کر موضوع کو الگ کر دیا. جیسے موضوع حدیث, من صلی علی قبری, جو میری قبر پر سلام پڑھتا ہے درود, میں اس کو سنتا ہوں, اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھ پر بھیجا جاتا ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ جو میری قبر پہ پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں, اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. چلو کم سے کم یہ حدیث یہ تو بتا رہی ہے کہ دور کا سلام نبی نہیں سنتے ہیں, وہ پہنچایا جاتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ حدیث جو بتا رہی ہے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میری قبر پر میں اس کو سنتا ہوں, اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں, میری قبر پہ پڑھتا ہے جو میں اس کو سنتا ہوں. یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کہا تھا یا اپنے انتقال کے بعد کہا تھا؟ خود فیصلہ کر کے بتا دو. جو میری قبر پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں, تو یہ آپ فرما رہے ہیں تو زندگی میں فرما رہے ہیں یا انتقال کے بعد؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ زندگی میں فرما رہے ہیں تو اس وقت قبر تھی ہی نہیں. بھائی جو میری قبر پر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں, یہ آپ نے زندگی میں کہے تھے نا, تو جب زندگی میں کہے تھے تو قبر تھی ہی نہیں, تو سنتے کہاں سے تھے؟ اور اگر انتقال کے بعد کہا تھا تو آج کہلوا کے دکھا دو. کیا کروں یار, اگر کہتا ہوں زندگی میں کہے تھے تب بھی پھنسا, کہے تھے مرنے کے بعد کہے تب بھی پھنسا. رہے تم پیدا ہی ہوئے پھنسنے کے لیے یار, بات کس کی کرتے ہو؟ تم پیدا ہی ہوئے پھنسنے کے لیے. مجھے بتاؤ, اللہ کے نبی نے فرمایا 72, میری امت میں 72 فرقے, بنی اسرائیل میں تھے, میری امت میں 73 ہوں گے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 72 جہنمی 1 جنتی. تم 1 بتا کے دکھا دو. چلو اگر کہتے ہو 1 جائے گا تو ہم تو کہیں گے تم تو کہتے ہو 4 پر حق 4 جنتی. اگر کہتے ہو 4 پر حق 4 جنتی تو لکھو رسول کی حدیث جھوٹی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 1 جنتی سب جہنمی. ارے کیا بتاؤں مولوی صاحب, 1 لکھتا ہوں تب بھی پھنسے, 4 لکھتا ہوں تب بھی پھنسے. کیوں پھنس رہے ہو یار؟ آؤ ایک ہماری طرح دھاڑ کے کہو, اللہ کی قسم ہمارے بزرگ جھوٹے ہو سکتے ہیں, ہمارے پیر, ہمارے ولی, ہمارے مولوی, ہمارے ملا جھوٹے ہو سکتے ہیں, لیکن کائنات میں محمد رسول اللہ کی ذات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایکسیڈنٹ یہ کہہ کر جھٹلا سکتا ہوں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں نے دیکھا ہے, لیکن محمد اگر یہ کہہ دے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن محمد کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر یہ رات ہے اور رسول کہہ دیں یہ رات نہیں دن ہے, میں کہوں گا جرجیز تیری آنکھیں جھوٹی ہیں, محمد کی زبان جھوٹی نہیں ہے. آؤ رسول کہتے ہیں 72 جہنمی 1 جنتی, ہم دھاڑ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم 72 جہنمی ہے 1 جنتی ہے. کون؟ رب کے قرآن کو ماننے والا, محمد کے فرمان کو ماننے والا. آؤ تو صحیح, ہم سے ہاتھ تو ملاؤ, ہماری طرح دل دھاڑ کے کہو تو صحیح. ہمیں معلوم ہے نہ اٹھے گی تلوار تم سے, نہ اٹھے گا خنجر, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے. آؤ تو صحیح,
میں للکارتا نہیں ہوں، صرف اتنا کہہ رہا ہوں تم سے کہ محمد رسول اللہ کی عظمت کو اونچا کرنے کے لیے کہو کہ رسول کا فرمان چھوٹا نہیں۔ یہ کیا ایک فرقہ، نبی کی حدیث بھی صحیح، ایک ہی جنت میں جائے گا، وہ بھی صحیح، 4 امام، چاروں برک، چاروں جنتی، یہ بھی صحیح، ایک بھی صحیح، 4 بھی صحیح۔ ارے میں پاگل ہوں، مجھے بریلی میں بھرتی کر دو جاؤ۔ ارے ایک بھی صحیح، 4 بھی صحیح، تو مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کیا؟ میں پاگل ہوں؟ مولوی کہہ رہا گھوڑا حلال بھی ہے مکروہ بھی، ارے میں ہی پاگل ہوں؟ ایک کہہ رہا حلال، ایک کہہ رہا حرام، ہاں دونوں صحیح۔ ارے کہاں کی بات کرتے ہو تم؟ ایک کہتا یہ رات، دوسرا امام کہتا یہ دن، تم کہہ رہے دونوں برابر۔ واہ صاحب، رات بھی صحیح، دن بھی صحیح۔ آپ کے یہاں پاگل خانہ کہیں ہے؟ میں نے تو بہت دور کے بارے میں بتا دیا بریلی کے اندر، آپ مجھے اپنے یہاں کے پاگل خانے میں بھرتی کر دو، ہمارا اسکروج ڈھیلا ہے دماغ کا۔ سب صحیح، سب صحیح صاحب۔ ایک امام کہہ رہا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو، امام شافعی کہہ رہے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ، نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں، لا صلاۃ نماز ہی نہیں۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں۔ ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں پڑھو گے تو منہ میں آگ بھری جائے گی۔ اب بتاؤ کس کی مانو؟ امام شافعی کو مان لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آگ بھری جا رہی ہے، اور اگر ابو حنیفہ کی مان کے نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں نماز ہی نہیں۔ مفتی صاحب کون صحیح؟ مفتی صاحب کو تو مفت میں ڈگری ملی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں دونوں صحیح۔ ہم ہی پاگل ہیں؟ ارے ذرا غور کر کے بتاؤ مجھے، انصاف کی ترازو پہ تول کے بتاؤ، ایک کی بات مانوں تو دوسرے کی نظر میں ہم کیا ہو رہے ہیں؟ بتاؤ صحیح۔ اور ہم سے پوچھو جرجیت صاحب آپ کیا کہیں گے؟ چاروں امام اپنی کرنی دھرنی کے مالک ہیں، ان کے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، معصوم نہیں تھے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ہم تو اتنا کہیں گے نہ ان کی دیکھ نہ ان کی دیکھ، آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کی دیکھ، جو اس کی بات مل جائے اس کی بات مان لے، رسول سے جس امام کی بات مل جائے مان لے۔ مولوی صاحب بات تو تمہاری ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مسئلہ تو وہی ہے، قال وجدنا آبانا، میں نے اپنے باپ دادا کو ایسے نہیں پایا۔ کیوں؟ حلوہ کھانا مولوی کا کام، پتھر ماننا نبی کا کام۔ ہم تو حلوہ کھائیں گے، حالانکہ پتھر باندھنا بھی سنت ہے، وہ نہیں، نہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پتھر کون باندھے گا؟ وہ تو بہت بڑی سنت ہے، وہ تو صرف نبی عمل کریں۔ حلوہ کھانے والی سنت پر ہمارا مولوی عمل کرے، واہ صاحب، میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھو، وہ چاہے کسی کے اوپر گرے۔ آؤ بات کرتے ہو تم اس کی۔ قرآن جس جگہ پڑھا جاتا ہے، ہماری کتابیں نہیں، ہمارے مولوی کی کتابیں نہیں، قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، امام مسلم کیا نقل کرتے ہیں؟ اٹھاؤ مسلم شریف، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ، رواہ مسلم۔ امام مسلم اس حدیث کو مسلم شریف کے اندر لائے، فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں، جب کسی مکان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اور وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کتاب کا درس ہوتا ہے، سبق، تم پڑھو ہمیں پڑھاؤ ہم تمہیں پڑھائیں، جس مکان میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور جو آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس مکان کے اوپر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اپنے پروں سے اس بستی کو چھپا لیتے ہیں، اس مکان کو چھپا لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں اس کا ذکر کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے، اس قوم کا ذکر فرشتوں میں ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والی کتاب کا، اپنے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا نہیں، معاف کرنا ہم مولانا مختار احمد ندوی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں تو اس کا نہیں، معاف کرنا ہم مولانا یہ اپنے ابراہیم صاحب کی کوئی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں تو نہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، اور قرآن جہاں پڑھا جائے گا وہاں غشیتہم الرحمہ، وہاں رحمت آئے گی، وہاں فرشتے اس کو ڈھانپیں گے، اور وہاں نزلت علیہم السکینہ، سکینت اور وقار
نازل ہوگا، وہاں سکینت آئے گی، جہاں قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کو سمجھا جائے گا، قرآن کے معنی اور مطلب کو پر غور کیا جائے گا۔ اتنی عظیم کتاب، اور اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیکن آج میرے پیارے ساتھیوں اس کو آج ہم پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور وہ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا۔ جس قرآن کی عظمت کا عالم یہ ہو کہ اللہ اعلان کر رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مسلمانوں کو چیلنج نہیں ہے، ساری دنیا کو چیلنج ہے۔ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اتاری ہے، اگر تمہیں شک ہے، اور عبدنا کا مسئلہ آیا، انشاءاللہ کل بتاؤں گا لفظ عبد کیوں آتا ہے، اور آج نور کہنے والے بھی بیچارے لفظ عبد پڑھ رہے ہیں۔ اور عبد کس کو کہا گیا؟ آپ کا نام بھی عبداللہ، آپ کا نام ہے عبد المالک، آپ کا نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن۔ عبد کے معنی بندہ، اور بندہ انسان ہوگا اسی کو کہا جائے گا، کسی بکری کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، کسی بکرے کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ بندہ وہی ہوگا جو انسان ہوگا، اور جو انسان ہوگا وہی عبد ہوگا۔ اور اللہ کے نبی بھی انسان تھے، اسی لیے اللہ نے عبد کہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو قرآن اپنے بندے پر، انسان پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تم چاہے کتنا نور کا دعویٰ کرتے رہو، لیکن اتحیات میں وہی پڑھو گے جو ہمارا عقیدہ ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے رسول کا اقرار کرنے سے پہلے بندیت کا، عبدیت کا اقرار کروایا۔ اے میرے بندے، تو محمد کو رسول تو مان رہا ہے، لیکن رسول تجھے بعد میں ماننا پڑے گا، پہلے رسول کو میرا بندہ ماننا پڑے گا۔ جب تک تو میرا بندہ نہیں مان سکتا تب تک رسول بھی نہیں مان سکتا۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پہلے عبدہ کہو پھر رسولہ کہو، پہلے انسان مانو، پہلے بندہ مانو، پھر اس کا رسول مانو۔ عقیدہ میرا ہی رکھتے ہو، آیتیں وہی پڑھتے ہو، حدیثیں وہی پڑھتے ہو، پھر گالیاں بھی ہم ہی کو دیتے ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ تمہارا کیسا انصاف ہے؟ تم شوق سے گالیاں دو، ہم تمہاری گالیاں کھا کے بھی تمہیں دعا دیں گے، اور یہی کہیں گے کتنے شیریں ہیں لب تیرے کے رقیب، میں گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ تمہارے منہ کی گالیاں ہم کو بڑی پسند آتی ہیں، میٹھی میٹھی لگتی ہیں، کیونکہ تم پان جو کھاتے ہو اس میں بھی ملٹھی ڈلوا کر، جو آدمی ملٹھی والا پان کھائے تو اس کے منہ کی گالیاں ہم کو زہریلی نہیں لگتی۔ تم شوق سے گالیاں دو، لیکن کم سے کم اگر رسول کو انسان نہیں مانتے، نور مانتے، تو آج کے بعد یہ بھی کہنا شروع کر دو اشہد ان محمدًا نورہ ورسولہ۔ لیکن تم ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ قدرت کا چاٹا تیار ہے پڑھنے کے لیے، تم ایسا کر نہیں سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے چاٹوں سے مجھے مارتے رہو، لیکن قدرت کے چاٹے سے ہم بچے ہوئے ہیں، ہم قدرت کے چاٹے سے بچے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تیرا شکر ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تم جب تک ہمارا عقیدہ اپنی نمازوں میں بیان نہ کر دو تب تک۔ اسی لیے تو تم نے سوچا نمازوں میں تو میرے عقیدے کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اس لیے نمازوں کے باہر اب ایک نیا سلام بنا لو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس میں عبدہ کو نہ لاؤ، ورنہ وہابی لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہاں پر بھی عبدہ گھسیڑ دیا ہے، اس لیے تم نے عبدہ کو نماز سے نہ کاٹ کر نماز کے باہر ایک اور سلام بنا ڈالا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور کھڑے ہو گئے کہ صاحب نبی آ گئے، کیوں؟ نبی نماز کے موقع پر یہی پڑھ رہا تھا تو نہیں آئے تھے، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، بات وہی ہے، اے نبی تم پر سلامتی ہو، ترجمہ وہی ہے، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ تم نے بعد میں بنایا، معنی اس کا بھی وہی ہے۔ اب تم کہو جب معنی وہی ہے تو تم نماز کے باہر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ہم نماز کے باہر اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ نماز کے باہر میرے آقا نے، میرے حبیب نے ہم کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور ہم وہی درود پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی جو نبی نے سکھلایا ہے۔ ہاں اتنا ہے، تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ تم میڈ ان انڈیا پڑھتے ہو، ہم میڈ ان عرب پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ تم انڈیا کے مولویوں کا بنایا ہوا پڑھتے ہو، ہم عرب کے سردار جناب محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ تم کھڑے ہو کر پڑھتے ہو ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ تم نماز کے باہر پڑھتے ہو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔
ہم انہی حدود میں پڑھتے ہیں جن حدود میں اللہ کے نبی نے بتایا. نبی آ گئے 12 بجے کھڑے ہو جاؤ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یہ 12 بجے آ گئے. 2 بجے کھڑے ہو جاؤ, 2 بجے آ گئے. 4 بجے کھڑے ہو جائیں رات میں تو 4 بجے نبی آ جائیں. یعنی میرا نبی ان کا غلام ہے, یہ جب کھڑے ہو کر پڑھنے لگیں گے تب میرے نبی کو آنا پڑے گا. مجال کیا یہ کھڑے ہوں اور میرا نبی نہ آئے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک بمبئی میں پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی بیچارہ کانپور میں پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اور ایک آدمی یہاں پڑھ رہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میرا نبی بیچارہ اٹارسی کی اسٹیشن پر بیچ میں کھڑا ہے. اللہ میں بمبئی جاؤں یا کانپور جاؤں, کہاں جاؤں؟ دونوں بلا رہے ہیں. اب یہ دونوں بلا ہی رہے تھے دائیں بائیں والے کہ ادھر سے آگے سے بھی آوازیں آنے لگی, پیچھے سے بھی آوازیں آنے لگی. دائیں بائیں والوں نے سوچا کہ یا اللہ ہم جا کے پکڑ لیں, کہیں نبی آگے نہ بڑھ جائیں, کہیں پیچھے نہ چلے جائیں. تو یہ آگے والے آئے بمبئی والے, انہوں نے دایاں ہاتھ پکڑا, دایاں پیر پکڑا. ادھر سے کانپور والے آئے, انہوں نے بایاں ہاتھ بایاں پیر پکڑا. ان آگے پیچھے والوں نے سوچا کہ میں محروم کیوں رہ جاؤں. یہ بیچارے آئے, ان کو کچھ نہ ملا تو انہوں نے کرتے کا دامن پکڑا, کسی نے پیچھے سے پکڑا, اور کسی کو کچھ ہاتھ نہ آیا تو اس نے سر کے بال ہی پکڑ لیے. اب وہ کہہ رہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, وہ بھی کہہ رہا میرے نبی ادھر جانا چاہتے ہیں تو ادھر والا کھینچ رہا ہے, اور ادھر جانا چاہتے ہیں تو ادھر والا کھینچ رہا ہے. آگے جاتے تو پیچھے والا, پیچھے جاتے تو آگے والا. حقیقت یہ ہے کہ تم صلاۃ و سلام پڑھتے رہے, نہ میرا نبی بمبئی آیا, نہ کانپور, نہ دائیں نہ بائیں. میرے نبی کو تم نے چھینا جھپٹی ایسی کی کہ میرے نبی کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. میرے نبی کو تم نے قتل کر ڈالا, میرے نبی کو تم نے چھلنی چھلنی کر دیا. ہاں میرا نبی تو کہیں نہیں پہنچا, لیکن نبی کے کپڑے پھاڑ دیے. ہاں یقین مانو میرے بھائیوں, یقین مانو میرے بھائیوں, اگر میرے نبی کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے تو کسی کو نبی کا کرتا نہ ملتا, کسی کو نبی کا پیجامہ نہ ملتا, کسی کو نبی کی چھڑی نہ ملتی, کسی کو نبی کی پگڑی نہ ملتی, کسی کو نبی کا دامن نہ ملتا, اور کسی کو نبی کے سر کا بال نہ ملتا. یہ چھینا جھپٹی میں ملا. کوئی کرتا ہاتھ آ گیا, کسی کے ہاتھ میں پیجامہ آ گیا, کسی کے ہاتھ میں چھڑی آ گئی, اور کسی کے ہاتھ میں پگڑی آ گئی. یہ ساری چیزیں تم کو مل گئی. آج تم خوش ہو جاؤ نبی کی چھڑی دیکھ کر. یہ ساری چیزیں ہندوستانیوں کو مل گئی, اور جہاں میرا نبی آیا آج وہ لوگ ان ساری چیزوں سے محروم رہ گئے. پتہ نہیں یہ میرے نبی کی نظر کرامت ہی تھی, نظر کرم تھی کہ ہندوستانیوں پر لٹی. بال تو انڈیا والوں کے پاس, پگڑی تو انڈیا والوں کے پاس, ساری چیزیں انڈیا کے لوگوں تم نے لے لی. پوچھو وہاں بھی ہو تم نے کچھ نہیں پڑھا, تمہیں کیا ملا؟ ہاں تم نے ساری چیزیں نبی کی چھین لی. ہمیں جو بچا وہ ملا, ہمیں جناب محمد رسول اللہ کی ذات ملی, ہمیں محمد رسول اللہ کی سیرت ملی. تم جاؤ کرتا دیکھ کر خوش ہو جاؤ. ہمیں بخاری ملی نبی کی سیرت کی شکل میں, ہمیں لائف ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری و مسلم کی شکل میں. ہم نے اپنے گھروں میں الصلاۃ والسلام پڑھ کے بلایا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ باعزت لوگوں کے گھر پہ جایا جاتا ہے, ان کو اپنے گھروں میں بلایا نہیں جاتا ہے. ڈی ایم کے پاس چل کے جایا جاتا ہے, اس کو اپنے گھر میں بلایا نہیں جاتا ہے. او لوگوں تم کچھ بھی کہو کہ نبی پردہ کر گئے, تم کہو نبی زندہ ہیں, میں پوچھوں گا کہ تم چاہے کتنی تعبیر کرو زندہ ہیں لیکن پردہ کر گئے. تم کچھ بھی کہو, جتنی چاہو تعبیر کرو, لیکن حقیقت اس کی یہی ہے کہ نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر ہیں تو مجھے اتنا بتا دو کہ وہ کہاں ہیں, ہم ان کو اپنے گھر پہ نہیں بلائیں گے. یہ اہل حدیثوں کا گناہگار بندہ, اہل حدیثوں کا گناہگار فرزند. ہم اللہ کی قسم, اللہ کے نبی کا ایڈریس تم بتاؤ, ہم خود جناب محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے عظمتوں کو بدلا, جس نے انسان کو عظمت کی چوٹی پر فائز کیا. آئیے میں تمہیں ایک دو چیزیں اور بتا دوں قرآن کی عظمت پر. مجھے آپ کے وقت کا پورا خیال ہے, ذرا غور کرنا یہ قرآن کیسی کتاب ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں, حضرت عمر فاروق جب کوئی مجلس شورا میٹنگ بلاتے تھے, حضرت عمر فاروق جب کوئی میٹنگ بلاتے تھے تو میٹنگ میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آیا کرتے تھے. بہت چھوٹے سے تھے عبداللہ ابن عباس, بہت چھوٹے سے. عبداللہ ابن عباس کتنے چھوٹے. لوگوں نے کہا اے امیر المومنین,
عباس کو, یہ تو اتنا چھوٹا نابالغ بچہ, اس کو کیوں بلاتے؟ حضرت عمر فاروق کہتے خاموش رہو, تم کو نہیں معلوم کہ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ ترجمان القرآن ہے, یہ قرآن کے بہترین مفسر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا علم نوازا ہے. اور یہ عبداللہ ابن عباس, وہ عبداللہ ابن عباس ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے, اللہ اکبر, عبداللہ ابن عباس پیچھے آئے اور یہ اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے. جب نبی نے سلام پھیرا تو ان کو دیکھا, تو اللہ کے نبی نے ان کو پکڑا اور شفقت سے ان کے گال پکڑے اور کان پکڑ کے کہا کہ بیٹا نماز کی حالت میں امام کے دائیں طرف آنا چاہیے, پیچھے نہیں. اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی دائیں طرف آنا چاہیے. کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے معلوم نہ تھا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, اے اللہ قرآن تو نے اتارا تو میرے اوپر ہے, اے اللہ نازل تو میرے اوپر کیا ہے, لیکن قرآن کا علم عطا فرما دے عبداللہ ابن عباس کو. یہ اتنے بہترین مفسر بنے, اتنے بہترین مفسر بنے کہ آج عبداللہ ابن عباس کی تفسیر قرآن کی تفسیروں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مانی جاتی ہے, قرآن کے سب سے بہترین مفسر مانے جاتے ہیں. اور یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق ان کو مجلس شورا میں بلایا کرتے تھے. عمر ابن سلمہ یہ کون تھے؟ 6 سال یا 7 سال عمر 7 سن. بخاری کی حدیث ہے کہ 7 سال کی عمر تھی ان کی, اور لوگ نماز پڑھانے کے لیے ان کو کھڑا کر دیا کرتے تھے. عمر ابن سلمہ کو ایک دن یہ نماز پڑھا رہے تھے, سجدے میں جاتے تھے تو ان غریب غربت کی حالت تھی بیچاروں کی, اس لیے ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ سطر چھپا سکیں. نماز پڑھتے تھے, جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کا پیچھے کا حصہ, سرین کا حصہ ان کا کھل جاتا تھا, شرمگاہ ان کی کھل جاتی تھی. تب عورتوں نے پردے کے اندر سے آر دلائی, کچھ لوگوں نے ان کو بتایا ہوگا تو انہوں نے آر دلائی کہ آئے لوگوں, کیا تمہیں اتنا چھوٹا سا بچہ امام ملا ہے اور پھر اس کی شرمگاہ کی پردے کی حفاظت کا بھی انتظام تم نہیں کرتے ہو؟ کم سے کم تم اس کے لیے لباس کا انتظام تو کر دو. پھر ان کے لیے لباس کا انتظام کر دیا گیا. آج تو تم یہ کہہ دو گے کہ 6-7 سال کا بچہ نماز پڑھانا چاہے تو نہ پڑھو, اس کے پیچھے 7 سال کے بچے کے پیچھے نماز مکروہ ہے, اس لیے کہ وہ پیشاب و پائخانے کا طریقہ نہیں جانتا. آج تو مکروہ کے فتوے لگا سکتے ہو, لیکن معاف کرنا, بخاری شریف کی حدیث سے 7 سال کے بچوں نے نماز پڑھائی ہے. اہل حدیث کا مسلک یہ ہے کہ 7 ہی سال کا کیوں نہ ہو, اگر اس کو قرآن یاد ہے اور نماز کا طریقہ معلوم ہے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے. اور لوگوں نے کہا کہ آخر تمہیں یہ 7 سال کا بچہ ہی کیوں ملا؟ تو کہا انہ قاری لکتاب اللہ, اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے اور قاری ہے, اس لیے اس کو نماز کے لیے آگے بڑھایا جائے گا. میرے پیارے ساتھیو, غزوہ تبوک ہو رہی ہے, یہ قرآن کی اہمیت ہے, قرآن کی عظمت ہے. قرآن کی عظمت کا اندازہ لگاؤ اور دیکھو, غزوہ تبوک ہو رہی ہے, اللہ کے رسول نے عمارہ ابن حزم سے جھنڈا لے لیا. عمارہ ابن حزم کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جنگ کا, آپ نے لے لیا اور زید ابن ثابت کو دے دیا. حضرت عمارہ کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, یہ جھنڈا جنگ کا میرے ہاتھ میں تھا, آپ نے یہ جھنڈا لے کر زید کو دے دیا, کیا میری کوئی شکایت ملی ہے؟ کیا میری کوئی شکایت ملی ہے آپ کو؟ حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں عمارہ ابن حزم, ایسی بات نہیں ہے, تمہاری کوئی شکایت نہیں ملی ہے, لیکن ولکن القرآن مقدم, لیکن قرآن مقدم رہے گا, اور زید ابن ثابت کو تم سے زیادہ قرآن یاد ہے, اس لیے میں نے یہ جھنڈا تم سے لے کر ان کو دیا ہے. قرآن کی عظمت دیکھو. جنگ احد ہو رہی ہے, جنگ احد میں 70 مسلمان شہید کر دیے گئے. کتنے؟ 70 شہید ہو گئے. اللہ کے نبی قبریں کھودتے اور ایک ایک قبر میں 2-2, 3-3 شہیدوں کو دفن کیا جا رہا ہے. اتنی زمین نہیں, اتنا وقت نہیں, ایک قبر میں 3-3, 4-4, 2-2, 3-3 مردے دفن ہو رہے ہیں, شہیدوں کو دفن کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول پوچھتے جاتے, ان شہیدوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوتا آپ اس کو سب سے پہلے قبر میں اتارتے, اس کے بعد اس کو جو اس کے بعد ہوتا, اس کے بعد جس کو ہوتا اس کو, اس طریقے سے قرآن جس کو جیسا یاد تھا اسی حساب سے اس کو دفن کیا گیا. یہ قرآن کی عظمت ہے, اور قرآن کی اس عظمت کے پہلو کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. لاسٹ واقعہ, جہنم سے سب سے آخر میں جو آدمی نکلے گا اور وہ جنت میں جائے گا, وہ بھی قرآن کی وجہ سے. سب سے لاسٹ میں جہنم سے ایک آدمی نکلے گا, سب سے لاسٹ میں, جانتے ہو, وہ بار بار دعا کرے گا, اللہ مجھے
میں بھی تو کچھ نیکی کرتا تھا. آخر میں اللہ اس کی سن لے گا اور لاسٹ میں اس کو نکالے گا, جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا. وہ آدمی کہے گا ٹھیک ہے اللہ بہت اچھا. اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا پیشانی پہ ھذا حر من النار, یہ جہنم سے آزاد ہوا ہے. جنتی جب اوپر سے دیکھیں گے تو کہیں گے او دیکھو جہنمی ہے, دیکھو جہنم سے آزاد ہوا ہے. یہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا, جہنم سے نکال دیا, تیرا بہت بڑا کرم ہے. اے اللہ تو میرا یہ نشان مٹا دے اور میرا جسم جو کوئلے کی طرح کالا ہے اس کو تو صحیح کر دے صاحب. اللہ کہے گا کیسے؟ اللہ ماؤل فرات میں حوض کوثر میں ذرا غوطہ دے دے نا. اللہ کہے گا جہنم سے آزادی مانگی تھی میں نے دے دی, اب کچھ نہیں. اے اللہ ایک دعا اور سن لے میری, اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ وعدہ کر رہا ہے اس کے بعد کوئی دوسرا سوال نہیں, جاؤ ایک دعا اور سنو, جاؤ اس کو. ہو جائے گا. فرشتے اس کو لے جائیں گے, نہلا کے لائیں گے, صاف پہلے سے بھی زیادہ. وعدہ کہاں, جاؤ فرشتوں لے جاؤ. لے گئے, درخت کے پاس پہنچے گا, ایک پھل توڑے گا. حدیث میں آتا ہے توڑ لے گا, وہ قطفہ کا لفظ توڑ لے گا اور توڑ کے اس کو منہ تک لے جائے گا. ابھی دانت سے چبانے ہی والا ہوگا, چبایا نہیں ہوگا, چبانے ہی والا ہوگا کہ اس کو دوسرا درخت نظر آئے گا, ایسے کرے گا. بالکل حدیث کا الفاظ ہے کہ وہ فوراً ہاتھ ہٹا کے دیکھے گا. ثم ينظر, پھر وہ اس پر نظر ڈالے گا. ثم يقول, پھر وہ کہے گا اے اللہ دیکھ میں نے یہ پھل کھایا نہیں. اللہ کہے گا ہاتھ میں تو ہے تیرے, اوپر پھینک دے گا اسی پھل پر, وہ آٹومیٹک جڑ جائے گا. اللہ دیکھ میں نے کھایا نہیں, میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اے اللہ مجھے اس پھل تک پہنچا دے بس. اللہ کہے گا کیوں؟ اللہ مجھے اس کی شکل بتا رہی ہے کہ اس پھل میں ایک کا نہیں کئی پھلوں کا ٹیسٹ ہے. اللہ کہے گا نہیں اب تجھے نہیں, میں اللہ بس اس پھل تک ہو, بس اس کے بعد میں پھر کچھ نہیں. اللہ کہے گا اچھا وعدہ کر رہا ہے نا, کہاں وعدہ کر رہا ہوں, پہنچا دے گا. جاؤ فرشتے لے کے جائیں گے, توڑ لے گا. جیسے پیڑ کا وہ ہوتا ہے نا تنا, اس سے ایسے ٹیک لگا کے کھائے گا, کھا رہا ہوگا, آدھا پھل کھا لے گا, کیا مزہ. 12 پھلوں کا ٹیسٹ, ایک پھل میں 12 پھلوں کا ٹیسٹ. مسند احمد کی روایت. کھائے گا کیا, جب یہ پھل ایسا ہے تو جنت کا میوہ کیسا ہوگا. سوچ رہا ہوں, اپنے اوپر مارے گا بھی, ایسے ایسے مارتا بھی جائے گا. ثم یلتم وجہہ, اپنے منہ پہ تھپڑ مارے گا, نوچے گا, کیوں میں نے اتنے بدعملی کی, کیوں میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, میرے ساتھی جنت میں, میں آج یہاں پڑا ہوا ہوں. اللہ مذاق کر رہا ہے. مذاق کرنا اللہ کی صفت ہے. یہ نہ کہ اللہ مذاق نہیں کرتا, اللہ مذاق بھی کرتا ہے اور یہ اس کی صفت ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم, اللہ بھی استہزاء کرتا ہے, قرآن بتا رہا ہے. لیکن اللہ کا مذاق کیا بندے کے مذاق کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں. کیسے مذاق کرتا ہے یہ صفت. دیکھیے بہت سی چیزیں صفت ہے اور صفت میں ہم کو دخل نہیں دینا چاہیے. اللہ سنتا ہے, کیا اس کا سننا بندوں کی طرح ہے؟ نہیں. وہ بیک وقت ساری کائنات کی بات سنتا ہے اور ہم اور آپ نہیں سن سکتے. وہ اس زمین کے نیچے بھی کوئی مخلوق زندہ ہے تو اس کی بھی بات بھی سن رہا ہے, لیکن ہم اور آپ نہیں. اللہ اس تک پہنچا دے گا. پھل توڑے گا, پھل کو کھائے گا. ابھی 10 منٹ ہے میری گھڑی میں. ہاں بھائی مجھے خیال ہے بھائی, مجھے انشاءاللہ میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا, یہ واقعہ پورا کر دوں میں. اسی لیے میں نے تو بہت سی باتیں چھوڑ دی, وہ جو لے کے آیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا. مجھے کچھ پروفس دینا تھے, اور ڈینمارک اور آتنکواد کا سلسلہ کل انشاءاللہ رکھیں گے. وہ جو اللہ کے رسول کی توہین ہو رہی ہے, سیرت رسول کے تقاضے انشاءاللہ کل بولوں گا. تو مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ وہ اس درخت تک پہنچ جائے گا. جیسے اس درخت تک جائے گا پھل کھائے, آدھا پھل کھایا ہوگا اور مارتا بھی ہوگا اپنے آپ کو. اچانک اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوگا ھذا باب الجنہ, یہ جنت کا دروازہ ہے. وہ غور سے دیکھے گا, یا اللہ جنت کا دروازہ ایسا تو جنت کیسی, یا اللہ دروازہ اتنا خوبصورت, دنیا میں ہم نے اس سے بہتر کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. وہ کہے گا اے اللہ میں تو سے یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے. اے اللہ یہ آدھا پھل رہ گیا, میں چاہتا ہوں اس کو جنت کے دروازے سے ذرا ٹیک لگا کے کھا لوں. اللہ کہے گا بیٹھ, اجلس علی مکانک,
हमारी कुछ नहीं सुनी जाए। नहीं अल्लाह, तूने इतनी सुनी, एक और सुन ले। अल्लाह का एक एक करके तू जन्नत में दाखिल होना चाहता? अल्लाह इतना खुश नसीब कहाँ मुझे जन्नत मिल जाए, कम से कम दरवाजा ही छूने का मौका दे दे, मेरी पीठ से लग जाए कम से कम। अल्लाह इसके बाद कोई सवाल नहीं। पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। ठीक है जाओ फरिश्तों पहुंचा दो। ऐसे जो टेक लगाएगा और फल खाएगा ऐसे कर रहा होगा। अब उसकी धक धक की आवाज तो बहरहाल अंदर जाएगी, फरिश्ते सुनेंगे, यस्माउल मलाइका, फरिश्ते उसकी आवाज सुनेंगे। कौन है दरवाजे पे खड़खड़ा रहा है? फरिश्ते जो दरवाजा खोल के कहेंगे मन अंता या रजूल, यहाँ क्या कर रहा, कौन है तू? वो जो पीछे मुड़ के देखेगा, खिड़की खुली, फरिश्तों को तो देखेगा नहीं, जन्नत की नेमतें जो उसको दिखाई देंगी, नहरें और हूरें और ये चकाचौंध आंखें। अल्लाह, फरिश्ते कहेंगे अबे क्या, कौन है? चुप रहो यार, मैं अपने रब को पुकार रहा हूं, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अल्लाह मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे हमेशा के लिए जन्नत में भेज दे। अल्लाह कहेगा हमेशा के लिए तो छोड़, 1 मिनट के लिए नहीं, निकल। नहीं अल्लाह, बस एक नजर देखने का मौका देते। बहुत नाम सुना तेरी जन्नत का दुनिया में। मौलवी तकरीरों में कहते थे एक हूर उसका रुपट्टा दुनिया में गिर जाए तो सारी दुनिया पागल हो जाए। अल्लाह आज तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, एक नजर जरा जन्नत दिखा दे। अल्लाह कहेगा ना अल्लाह, बस तेरे इज्जत और जलाल की कसम, इसके बाद में मैं उसके कोई सवाल ही नहीं। अल्लाह कहेगा अच्छा पक्का वादा कर, देख उसमें जम मत जाना। कि नहीं नहीं नहीं, इसमें इतना मैं खुश नसीब कहाँ हूँ अल्लाह, सबसे बाद में जहन्नम में निकाला गया हूँ। अच्छा जाओ फरिश्तों एक नजर घुमा दो, जल्दी निकालना इसको। जो अंदर घुसेगा तो धीरे धीरे कदम रखेगा ताकि देर तक घूमने का मौका मिले। धीरे धीरे स्लो, धीरे धीरे कदम रख रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा। जन्नत की नहर, काश इसमें मैं नहाता। हूर, काश ये मुझे मिलती। दूसरी, अरे ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत। तो खूबसूरत में तो वो तो अजीब हालत होगी, जिस हूर को देखेगा वो उस हूर से ज्यादा खूबसूरत, और दूसरे को देखेगा तो फिर अपनी वाली हूर से ज्यादा खूबसूरत नजर। वह अजीब कैफियत होगी। जैसे अल्लाह के रसूल के जितने दोस्त थे वो सब यही कहते हैं मुझसे ज्यादा नबी किसी को चाहते ही नहीं थे। सबसे जितने दोस्त हैं सब ये कह रहे हैं मुझसे ज्यादा नबी किसी को नहीं चाहते। यानी नबी की सबसे इतनी मोहब्बत थी कि वो उनसे ज्यादा, वो ये समझता था कि मुझसे ज्यादा नबी किसी को नहीं चाहते। खत्म करने वाला हूं। अब ये धीरे धीरे घूमता रहेगा, टहलता रहेगा, टहलता रहेगा। आखिरी मंजिल मिलेगी जिस पे लिखा होगा ये कारियों का, कुरान पढ़ने वालों की मंजिल है। वो सबसे ऊंची मंजिल होगी मकाम महमूद के बाद। मकाम महमूद सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए, मकाम महमूद सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए। उसके बाद जो सबसे ऊंची मंजिल होगी वो उस पर जाएगा। आए अल्लाह मुझे ये और देखने के लिए दे दे। अल्लाह कहेगा ठीक है, आए फरिश्तों मेरे बंदे को सारी चीजें दिखाई, ये मंजिल भी दिखा दो, ये महल भी दिखा दो, और इसके बाद में इस महल को दिखाने के बाद बहुत जल्दी उतार लाओ। फरिश्ते उसको दिखाएंगे, चल जल्दी चल। एक एक सीढ़ी पे धीरे धीरे कदम रखेगा ताकि देर तक घूमे। ऊपर वाली मंजिल में पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंच जाएगा। उस मंजिल को जो सबसे ऊंची मंजिल होगी उसको देखकर दिल में सोचेगा या अल्लाह काश ये मंजिल मेरे लिए होती, काश ये कमरा मेरे लिए होता, लेकिन अब कह नहीं पा रहा है कि अल्लाह मुझे दे दे। घुसने को तो मांग लिया, रहने को कैसे मांगे कि हमेशा के लिए? अल्लाह कहीं फिर जहन्नम में न डाल दे, डर भी रहा है। और ना अब नहीं, घंटी बजेगी, चलो निकालो, चलो चलो टाइम हो गया, निकलो। रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं। उस मंजिल को देख रहा है, एक कदम नीचे रखेगा, फिर नीचे दूसरा कदम, फिर मुड़ के देख रहा। फरिश्ते कहेंगे जल्दी करो, देखा नहीं वार्निंग की घंटी बज चुकी है, चलो। वो मांग नहीं पा रहा, लेकिन दिल में ऊपर से आवाज आएगी गैब से, आए मेरे फरिश्तों मेरे बंदे के हाथ को छोड़ दो। मेरे बंदे इस महल में तू हमेशा के लिए रहने का दिल बना रहा है, ख्याल कर रहा है। आए मेरे बंदे ये महल मैंने तेरे ही लिए बनाया है, जा इस महल में तू हमेशा हमेशा रहे। आए फरिश्तों उसके हाथ को छोड़ दो। वो मुझसे कह नहीं पा रहा तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो जात तो सीने के भेदों को जानती है, उसमें धक धक बाद में होती है, वो पहले उसकी आवाज को सुन लेता है।
اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اتنا گناہگار اور سب سے اونچا محل اس کو کیسے مل گیا؟ کہا یہ دنیا میں بہت گناہ کیا کرتا تھا لیکن ساتھ میں ایک نیکی بھی کرتا تھا. اس نے ایک معمول بنایا تھا, ایک مہینے میں یہ قرآن پڑھتا تھا, ایک پارہ روزانہ پڑھتا تھا اور ہر مہینے یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا. قرآن پڑھتے وقت اس کے دوست بھی آ جائیں تو دوستوں کی نہ سنتا تھا. یہ معمول کے مطابق ایک مہینے میں قرآن پڑھ لیتا تھا. اس نے اللہ کی سب سے اونچی کتاب کی عظمت اور قدر کو پہچانا تو اللہ نے بھی سب سے اونچا محل رہنے کے لیے دے دیا. میرے بھائیوں, یہی قرآن ہماری عزت بدلے گی, یہی قرآن ہماری حیثیت بدلے گی, یہی قرآن ہم کو جنتی بنائے گا, یہی قرآن ہماری تمام گمراہیوں کو دور کرے گا. آئیے ہم سب دعا کر لیں. کل انشاءاللہ انبیاء کرام کی دعوت یا سیرت رسول اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا, بیٹھیے دعا کر کے جائیے بھائی. اور صحابہ کرام کا عمل اور صحابہ کرام کی زندگی اور رسول پر لگنے والا ٹیررسٹ اور آتنکواد کا ٹھپا ہم اس کو اشارے میں بتا دیں. ہاں ہم اس کو بتا دے رہے ہیں. ایک منٹ وہ سوال والا جو آیا, کسی نے بھائی ایک سوال کیا, کوئی سوال کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں, یہ ایک عجیب سوال ہے لیکن اب السلام علیکم, چاروں امام کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال کب ہوا, ان کو کہاں دفن کیا گیا, یہ تفسیر سے بتائیں. یہ ایک مسئلہ آیا ہے, یا تو کوئی صاحب چھیڑنا چاہتے ہیں, میں اس طریقے کی باتیں کرنا نہیں چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو آپس میں اس طریقے کی باتیں کریں, لیکن چونکہ ان کی پیدائش اور انتقال کا معاملہ ہے, انشاءاللہ کل کے پروگراموں میں سیرت کے تعلق سے اس کو بھی لے آؤں گا. کل تفصیل سے میں آپ کو یہ بات بتا دی جائے گی. آپ کو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ قرآن ہی ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گی. یہ قرآن جب ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ اس قرآن کا ہم بہت مذاق اڑا چکے ہیں, اللہ قرآن پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اللہ اس قرآن نے مکہ کی حیثیت کو بدلا, اس قرآن نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا, اس قرآن نے رمضان کی لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا. اے اللہ اس قرآن نے نبی اکرم کو سید الانبیاء بنا دیا, جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا. اے اللہ اس قرآن پر عمل کر کے ہم کو بھی دنیا کی سب سے بہترین امت میں شامل فرما دے. اللہ آج یہ امت سب سے بہتر تو ہے لیکن سب سے زیادہ ذلیل بھی ہو چکی ہے. اللہ ہماری ذلت اور ہماری پستی کو اس قرآن پر عمل کر کے اس پستی سے ہم کو نجات عطا فرما دے. اے اللہ یہ پستی سے ہم کو نجات اسی وقت ملے گی جب قرآن کو ہم پکڑیں گے. اے اللہ اس قرآن کو ہمیں پکڑنے والا بنا دے. اے اللہ جس طریقے سے وہ قرآن پڑھ کر وہ شخص جہنم میں آزادی پا کر, جہنم سے آزادی پا کر جنت کے سب سے اونچے محل میں چلا گیا, اے اللہ اس قرآن کو ہم کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم کو بھی اس محل میں داخل فرما دے جس محل کو تو نے قاریوں کے لیے بنایا. تیرے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها. تو قرآن پڑھتا جا, اوپر چڑھتا جا, تیری سب سے اوپر منزل وہی ہوگی جو قرآن کی آخری آیت ہوگی. اے اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ قرآن کی جو آخری آیت ہو وہی ہماری آخری منزل بھی بن جائے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن جو لوگ نہیں پڑھے ہیں ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, جو سیکھ رہے ہیں ان کو قرآن سیکھنے میں آسانی پیدا فرما دے. اے اللہ جو مفتی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ قرآن پر انگلی چلاتے رہو ثواب ملے گا, اللہ ایسے مفتیوں کو مفت میں مشورہ دینے سے بچا کر ان کو محنت کر کے تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو تحقیق کا جذبہ ان کے اندر پیدا فرما دے. اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. یہ قرآن ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی کتاب ہے, یہ قرآن ہمارے عیسائیوں کی بھی کتاب ہے, یہ قرآن ہدی للناس. اللہ ان لوگوں کو بھی اس قرآن سے پریرنا دے, توفیق عطا فرما اور اس قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن سے زیادہ امن اور شانتی کا ثبوت دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتی. اے اللہ تو قرآن کی امن و شانتی, جس نے یہ کہا ہو کہ من قتل نفسا قتل الناس جميعا, جس نے ایک نفس کو, ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کو قتل کیا. اے اللہ جو قرآن اتنی بڑی بات کہہ رہی ہو کہ ایک نفس کا قاتل دنیا کا قاتل ہے, وہ کیسے اس بات کی اجازت دے گی کہ گنڈا گردی, دہشت گردی اور آتنکواد پھیلے؟
بار الہ جو لوگ خودکش حملے کر کے آج اسلام کو رسوا کر رہے ہیں، جبکہ خودکشی کرنے والے کی تو نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے، اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ بار الہ ایسے لوگوں کو خودکشی کرنے سے اور خودکش حملے کر کے اسلام کو بدنام ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ جہاد کی صحیح تفسیر اور تعبیر ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے علماء کو جہاد کا صحیح معنی اور مطلب بتانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاد ٹیررسٹ کو اور آتنکواد کو نہیں کہتے، جد و جہد کے معنی ہوتے کوشش، کسی بھی بگڑی ہوئی چیز کو راہ راست پہ لانا جہاد ہے۔ اولاد بگڑ گئی ہو اس کو راستے پہ لانا جہاد ہے، بیوی بدچلن ہے اس کو راستے پہ لانا جہاد ہے۔ اے اللہ قرآن اور حدیث اور محمد رسول اللہ کو اگر کوئی گالی دے تو اس کے خلاف تلوار اٹھانا بھی جہاد ہے۔ اور یہ پرستتیاں اور یہ حالات سب میں پیدا ہوئے۔ رام چندر جی کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے گیا تو رام چندر جی نے جہاد کیا، جس کو کورو اور پانڈو کی شکل میں مہا بھارت کا یدھ کا قرار دیا گیا۔ اے اللہ وہ ہوا۔ پرستتیاں اور چنوتیاں تھیں، اسلام کے سامنے بھی چنوتیاں تھیں، اور وہ چنوتیاں ایسی تھیں کہ جب جنگ بدر لوگوں نے جب مکے میں چین سے نہ رہنے دیا، مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، حبشہ میں بھی نہ رہنے دیا، مسلمان مکے سے اور حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ دشمن محلہ چھوڑ دیتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن مکے کے کافروں نے مکہ چھوڑنے کے بعد بھی چین و سکون سے نہ رہنے دیا اور مکہ میں تنگ کیا۔ تو ایسے حالت میں اب تلوار اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا یہ جہاد ہے؟ اے اللہ ہماری یہی تعلیمات ان کافروں کو اور ان ناستکوں کو جو آج ٹیررسٹ اور آتنکوادی اس اسلام کو کہہ رہے ہیں، بار الہ ان کو اسلام کی چنوتیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یہ ملک ہمارا بھارت بہت بڑا ملک ہے، 20 25 30 کروڑ مسلمان اس ملک کے اندر بستے ہیں۔ اللہ اس ملک میں امن و امان پیدا فرما دے، اے اللہ اس ملک میں شانتی پیدا فرما دے، اے اللہ اس ملک کے اندر ہم سبھی کو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی کو بھائی بھائی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پر جو لوگ غلط نظر ڈال رہے ہیں ان کو سچی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور ان کے بہت بہت آبھاری ہیں جنہوں نے اس جلسے میں پرشاسن کی شکل میں، پولیس کی شکل میں ہماری مدد کی ہے، اور جو اس جلسے میں آئے ہیں ان کے بہت بہت آبھاری ہیں۔ ہم ان سے اس بات کا استدعا کرتے ہیں کہ وہ کل بھی اس طریقے کے جلسے کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کریں۔ تم کو پنیہ ملے گا تمہارے مذہب اور تمہارے دھرم کے اعتبار سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کو کرور کرور چین و سکون راحت نصیب فرما، جو انتقال فرما کے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں دوائیں اور تندرستی، اے اللہ ان کی دوائیں چل رہی ہیں ان کو صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔